ابراہم لنکن کا والد ایک کاریگر انسان تھا۔ یہ کسان بھی تھا، جولاہا بھی اور موچی بھی۔ یہ جوانی میں کارڈین کاؤنٹی کے امرا کے گھروں میں جاتا اور ان کے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس وقت امریکی سینٹ پر جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے، جیسا کہ آج کل پاکستان میں ہے۔ ابراہم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے ایک فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کیا۔ امریکی اشرافیہ لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے۔ یہ ابراہم لنکن کی شہرت کو بھی نقصان پہنچاتے تھے اور اس کی کردار کشی کا بھی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ سینٹ کے اجلاس میں ابراہم لنکن کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن لنکن کبھی اس مذاق پر دکھی نہ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میرے جیسے شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ان تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات کا جواب ہے، چنانچہ مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ابراہم لنکن کس قدر مضبوط اعصاب اور حوصلے کا مالک تھا، آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجئے۔ یہ اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا۔ یہ صدر کے لیے مخصوص نشست کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ نے کہکا لگایا۔ لنکن مسکرایا اور سیدھا ڈائس پر چلا گیا اور اس سینیٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر، میں جانتا ہوں میرا باپ آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے امرا کے بھی جوتے سیتا رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا، امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا والد ایک عظیم فنکار تھا۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا۔ میرے والد کے پورے کیریئر میں کسی نے ان کے بنائے ہوئے جوتے کی شکایت نہیں کی۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا ہوا جوتا اگر تنگ کرے تو میں حاضر ہوں، میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوڑا بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس عظیم موچی کا عظیم بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ ابراہم لنکن نے تقریر ختم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورے ہال کو سام سو گیا۔ لنکن پر فقرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمندگی کے عالم میں سر جھکایا اور اس کے بعد کسی امریکی سیاستدان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا۔ ابراہم لنکن نے اپنے بیٹے کے استاد کو ایک خط لکھا۔ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ میرے بیٹے کو وہ طاقت عطا کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہر شخص کی بات سنے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ جو کچھ سنے اسے سچ کی کسوٹی پر پرکھے اور درست ہو تو عمل کرے۔ اسے دوستی کے لیے قربانی دینا سکھائیے۔ اسے بتائیے کہ اداسی میں کیسے مسکرایا جاتا ہے۔ اسے بتائیے کہ آنسوں میں کوئی شرم نہیں۔ اسے سمجھائیے کہ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کو خاطر میں مت لائے اور خوشامد اور بہت زیادہ مٹھاس سے ہوشیار رہے۔ آپ اس کے استاد ہیں، اس سے شفقت سے پیش آئیے مگر پیار اور دلاسا مت دیجیے، کیونکہ یاد رکھیے خام لوہے کو برکتی ہوئی آگ ہی فولاد بنایا کرتی ہے۔ اسے سیکھنا ہوگا کہ ہر شخص کھرا نہیں ہو سکتا، لیکن اسے یہ بھی بتائیے کہ ہر گنڈے کے مقابلے میں ایک ہیرو بھی ہوا کرتا ہے، ہر خود غرض سیاستدان کے مقابلے میں ایک دوست بھی ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ بتا سکیں تو اسے کتابوں کے سحر کے بارے میں بتائیے، لیکن اسے اتنا وقت ضرور دیجیے کہ وہ آسمانوں پر اڑنے والے پرندوں کے دائمی راز، شہد کی مکھیوں کے سورج سے تعلق اور پہاڑوں سے پھوٹنے والے پھولوں پر بھی غور کر سکے۔ اسے بتائیے کہ اسکول میں نقل کر کے پاس ہونے سے فیل ہو جانا زیادہ باعزت ہے۔ اب میں آپ کو دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ اور اس کے سب سے زیادہ طاقتور صدر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے پاس کتنی پراپرٹیاں ہوں گی، کتنا پیسہ ہوگا، کتنے ہیرے جواہرات ہوں گے، مگر آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ 2018 جارج بش سینئر جب ان کی موت ہوتی ہے تو ان کے پاس ان کی پینشن کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور جارج بش جونیئر آج بھی 2016 ماڈل کی گاڑی چلاتے ہیں اور ان کی
بیوی ایک کمپنی میں ملازمت کر رہی ہے۔ بل کلنٹن کے بارے میں تو آپ نے اخبارات میں سنا ہی ہوگا، ان کی اس سے بھی بری حالت تھی اور درمیان میں تو بالکل خستہ تھی۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اپنی موٹیویشنل تقریر سے اپنا کام چلاتے تھے۔ ان کی بیگم نے بھی بایوگرافی لکھی ہے۔ آپ سوچئے براک اوباما کا تو کیا ہی کہنا، ان کی بیٹی آج بھی کیشیئر کی نوکری کر رہی ہے۔ براک اوباما کی بیگم آج بھی ایک کمپنی میں نوکری کر رہی ہے۔ اوباما آج بھی اپنی وکالت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایماندار لوگ بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے آج امریکہ کے لوگ خوشحال ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ آج دنیا کی بہت بڑی سپر پاور بن چکا ہے۔